کراچی سے طوفان بائپر جوائے کا فاصلہ بڑھ گیا۔ بائپر جوائے اب کراچی کے جنوب سے 370 کلومیٹر دور۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بائپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا۔ شہر میں طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ موسلا دھار بارش کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ اب بھی جاری۔ طوفان کے سبب ہاکس بے کے سمندر میں طغیانی بڑھ گئی۔ منوڑا جانے والا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ پاکستان میں 64,000 سے زیادہ جبکہ انڈیا میں 47,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ سمندری طوفان بائپر جوائے پر وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر موسمیات شیری رحمان کے مطابق بائپر جوائے کل دن 11 بجے کیٹی بندر سے گزرے گا۔ ملک ٹرانزیشن کے مرحلے میں ہے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ چیف جسٹس کے پنجاب انتخابات نظر ثانی اور ریویو آف ججمنٹ کیس میں اہم ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نظر ثانی کے آئینی تقاضے ہیں مگر اسے اپیل میں نہیں بدلا جا سکتا۔ بھارت میں حق سماعت نہ ملے تو نظر ثانی درخواست دائر ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ نظر ثانی قانون کو وسیع کر سکتی ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ سابق خاتون اول کو اسلام آباد میں توشہ خانہ تحائف کی جعلی رسیدوں کے معاملے پر درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت مل گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت پیش ہو گئے۔ عدالت نے اسی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 21 جون تک حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں پی ٹی آئی چیئرمین سمیت 5 افراد کو شامل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں وفاقی حکومت کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کے معاہدوں پر بات چیت کر رہی ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے گواہوں کی مسلسل عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا اور ایک بار پھر گواہان کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے میں خود بھی بے یقینی کا شکار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا پاکستان کا ایک ایک بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، آج بھی پتہ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں۔ 60% سے زائد بجٹ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع نے اپنے دھواں دار خطاب میں کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو اس ادارے میں دراڑ آئی، لوگ 3 وزیر اعظم کھا گئے، ہضم کیا اور ڈکار بھی نہ لی۔ وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی اور کسی نے معافی بھی نہیں مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے، کچھ اپنا احتساب کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں کمپنیاں 500 ارب کا ٹیکس چوری کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کو بجٹ میں اخراجات اور ٹیکسز پر تشویش ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے بھی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بہت سی چیزوں پر سوال اٹھائے ہیں، جس پر اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر کے ساتھ ورچوئل بات چیت کی۔ دوسری جانب سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ٹیکس وصولی کے ہدف کو ناکافی اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس۔ جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کا جج بننے والی پہلی خاتون جج ہوں گی۔ صدر مملکت کی جانب سے ان کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 16 ہو جائے گی۔ کس کو ملے گی کراچی کی میئرشپ، کون بنے گا ڈپٹی میئر؟ شہری قائد میں اہم انتخابات کل ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے انتخابات میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے خط میں لکھا کہ 15 جون کو کراچی میئر اور ڈپٹی میئر انتخابات میں رینجرز کوئک رسپانس فورس کے طور پر دستیاب ہوگی۔ رینجرز اہلکاروں کی تعداد اور مقام تعیناتی الیکشن کمیشن کے حکام سے مشاورت کے بعد ہوگی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے رینجرز اہلکاروں کی فراہمی سے انکار پر سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکریٹری داخلہ کو جوابی خط لکھا تھا۔ دوسری جانب حیدرآباد میں کاشف شورو بلا مقابلہ میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے بڑا ریلیف دیتے ہوئے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق برانڈز کے گھی کی فی کلو قیمت میں 60 روپے کی کمی کی گئی جبکہ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 37 روپے سے 59 روپے تک فی لیٹر کمی کی گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کو بغیر محرم حج پر جانے کی مشروط اجازت دے دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے مطابق فقہ جعفریہ، مالکی اور شافعی کے مطابق شریعت میں خاتون کے بغیر محرم کے حج کی گنجائش موجود ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ وہ عورت بغیر محرم حج کے لیے جا سکتی ہے جس کے والدین یا شوہر اجازت دیں، جبکہ فقہ حنفیہ اور فقہ حنبلی کے مطابق محرم میسر نہ ہونے پر عورت پر حج فرض نہیں۔ ایسی عورت جسے قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو وہ حج پر جا سکتی ہے۔ کونسل کے مطابق وہ عورت جسے سفر اور دوران کسی فساد یا خطرے کا اندیشہ نہ ہو وہ بغیر محرم حج پر جا سکتی ہے۔
अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 18 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये 50 पैसे कम होकर 295 रुपये 50 पैसे हो गई। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल जुमे से बर्मिंघम में एशेज सीरीज से शुरू होगा। पाकिस्तान अगले 2 सालों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 14 मैच खेलेगा। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 और वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगा। पाकिस्तान का सफर दौरा श्रीलंका से शुरू होगा। नए सीजन में भी पाक भारत मैचेस नहीं रखे गए।